اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم ثم الصلاة والسلام علی عبدک ونبیک وصفیک ورسولک وخیرتک من الخلق ابی القاسم محمد صلی علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما ابن عمہ علی علیہ السلام وهو النبأ العظیم والصراط المستقیم والقرآن الکلیم وهو الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم وحبل اللہ المتین وامام المسلمین ووصی رسول رب العالمین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ مبین بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تمام تر تعریفیں اس ذات واجب الوجود کے لیے کہ جس نے ایک بار پھر ہمیں نماز جمعہ جیسی سعادت سے ہمکنار فرمایا۔ سامعین محترم، پچھلے چند خطبات میں آپ کے سامنے جس موضوع کو بیان کیا جا رہا ہے وہ ہے متقین کی صفات، کہ متقی کون ہوتے ہیں، اور اس کے لیے میں نے آپ کے سامنے مسلسل جس آیہ مجیدہ کو پیش کیا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک تم میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت دار وہ ہے جس نے سب سے زیادہ تقوی الہی کو اختیار کیا ہے۔ آج ایک اور آیہ مجیدہ پیش کی، سورہ مبارکہ بقرہ کی پہلی آیت، جس میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، اس میں ساری کی ساری باتیں وہ ہیں جو یقینیات سے بھرپور ہیں، یعنی اس میں کسی قسم کا شک نہیں، کیونکہ پروردگار عالم کا کلام ہے، پروردگار عالم کی طرف سے آیا ہے، لہذا کوئی شبہ اس میں موجود نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، اور یہ کتاب کیا ہے؟ متقین کے لیے ہدایت ہے، صاحبان تقوی کے لیے یہ کتاب ہدایت کرنے والی ہے۔ لہذا سامعین محترم، اب متقی کون ہوتے ہیں، تقوی کسے کہا جاتا ہے، تو آپ کی خدمت میں پہلے تقوی کی جس تعریف کو بیان کیا جو تقوی کا بنیادی درجہ ہے، جس پر تمام لوگوں کو جمع ہونا ضروری ہے، وہ کیا ہے؟ پہلا درجہ ہے تمام تر واجبات کو انجام دینا، تمام تر محرمات سے پرہیز کرنا، ٹھیک ہے؟ یعنی کوئی بھی ایسا کام نہ ہو جو پروردگار عالم کی نافرمانی کا سبب بنے، کوئی بھی ایسا کام نہ ہو جو پروردگار عالم کی ناراضگی کا سبب بنے، ایسا کوئی کام نہیں کرنا۔ بس تمام تر واجبات جو اس کی ذمہ داری ہیں سب کو ادا کرنا ہے، جو محرمات ہیں جس سے اس کو بچنا ہے، ان تمام تر چیزوں کو اسے ترک کر دینا ہے، چھوڑ دینا ہے۔ لہذا یہ ہے تقوی کا بنیادی درجہ۔ لہذا سامعین محترم، لیکن یہ یاد رکھیے یہاں پر تقوی کا یہ جو زینہ ہے یہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ یہاں سے تو تقوی کا زینہ شروع ہو رہا ہے، یہاں سے تو تقوی کی سیڑھیاں شروع ہو رہی ہیں، تقوی کا جو ہے وہ درجہ آگے تک جاتا ہے، اور وہ درجہ کیا ہے وہ امام المتقین سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتا۔ لہذا سامعین محترم، نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 193 جسے خطبہ حمام کے نام سے موسوم کیا گیا ہے، اسے آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ آپ کے سامنے بیان کیا تھا حمام کون ہے؟ دراصل ایک صحابی تھا، مولا کا چاہنے والا تھا، مولا کا عاشق تھا، لیکن صرف چاہنے والا نہیں بلکہ مولا کا سچا عاشق اور عبادت گزار بندہ تھا مولا کا۔ لہذا اس نے مولا کی خدمت میں عرض کیا، مولا ذرا آپ مجھے متقین کی صفات تو بیان فرمائیے کہ متقی کون ہوتے ہیں۔ تو امیر المومنین نے شروع میں جواب دینے سے گریز کیا، فَتَسَاكَلَ عَنْ جَوَابِهِ، مولا نے جواب نہیں دیا۔ مولا نے کہا حمام بس اچھے کام کرو اور اللہ سے ڈرو، بس یعنی وہی پہلا زینہ کیا ہے، یعنی تمام تر واجبات کو انجام دے دیا جائے، محرمات سے پرہیز کر لیا جائے، کہا بس حمام اتنا کافی ہے۔
لیکن دیکھیے سامعین محترم، اگر مجھ جیسا کوئی ہوتا تو مولا کو بولتا کہ بس مولا آپ نے تعریف بتا دی یہی بہت ہے، لیکن حمام تھا، مولا کا چاہنے والا تھا، عبادت گزار بندہ تھا، اسے پتا تھا کہ یہ تو تقوی کا بنیادی درجہ ہے، وہ تو یقیناً اس تقوی کے درجے پر موجود تھا۔ اس نے کہا مولا یہ تو بہت بنیادی درجہ ہے، آپ مجھے جو ہے وہ ذرا ایڈوانس لیول پہ تھوڑا سا بتائیے کہ یہ متقی کون ہوتے ہیں، ان کی صفات کیا ہوتی ہیں، ان کو کیسے پہچانا جائے، ان کی علامت کیا ہے۔ مجھے تشفی نہیں ہوئی آپ کے جواب سے، تسلی بخش جواب آپ سے مجھے نہیں ملا جو میرے حساب کا ہو، مجھے اطمینان نہیں ہوا۔ مولا سے کہا آپ بیان فرمائیے، میں آپ کو قسم دیتا ہوں۔ اب جب قسم دی مولا کو تو اب مولا نے ایک مختصر سا مقدمہ باندھا اور اس کے بعد مولا نے ایک ایک کر کے متقی کی صفات کو بیان کرنا شروع کیا کہ دیکھو یہ متقی میں صفات موجود ہوتی ہیں۔ اور مولا نے اس خطبے میں کل کتنی صفات بیان فرمائی؟ 110 صفتیں بیان فرمائی مولا نے۔ اور اس 110 صفتوں کے بعد کیا ہوا نتیجہ کہ حمام نے ایک زوردار چیخ ماری، ان کے دل پر ایک ایسا اثر ہوا کہ حمام نے ایک چیخ ماری اور ان کی روح پرواز کر گئی اور حمام اس دنیا میں نہ رہے۔ مولا نے اس وقت جملہ ارشاد فرمایا میں جانتا تھا کہ حمام کے دل پر یہی اثر ہوگا اور صاحبان تقویٰ اور جو نصیحت قبول کرنے والے ہوتے ہیں ان کے دلوں پر یہی باتیں ایسے ہی اثر کرتی ہیں، لہذا حمام نے ان باتوں کو برداشت نہیں کیا اور وہ چیخ مار کر چلا گیا۔ تو ایک شخص نے وہاں پر مولا کے سامنے اٹھ کر اعتراض کیا کہ مولا جب صاحبان تقویٰ کے دلوں پر یہ باتیں اثر ہوتی ہیں تو پھر آپ پر کیوں اثر نہیں ہوئی؟ آپ تو امام المتقین نے مولا کے اوپر اعتراض کر دیا۔ دراصل یہ اعتراض نہیں تھا، مولا کے اوپر تنقید تھی، مولا کا دراصل استہزاء کرنا تھا، مذاق اڑانا تھا۔ کہا پھر جب حمام پر نصیحت اثر ہو رہی ہیں اور حمام چیخ مار کر چلا گیا 110 صفتیں سن کر، تو آپ کے دل پر کیوں اثر نہیں ہوا؟ تو امام نے فرمایا کہ دیکھو پروردگار عالم نے اس بات کے ساتھ ساتھ کہ دلوں پر نصیحت اثر ہوتی ہے، اس بات کے ساتھ ساتھ ہر ایک کا وقت بھی معین کر کے رکھا ہے۔ جو وقت معین کیا ہوا ہے اسی وقت پر اس کو جانا ہے، لہذا اس وقت کو نہ آگے کیا جا سکتا ہے نہ پیچھے کیا جا سکتا ہے، وہ وقت بھی جو ہے وہ ذہن میں رکھا جائے۔ اس کے بعد مولا نے کہا کہ تو اپنا جو ہے وہ منہ بند کر اور اپنی زبان کو خاموش کر لے، کیونکہ تیری زبان پر ابھی اس وقت شیطان بول رہا تھا۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلندہ، اللہم صلی علی محمد وآل۔ تو سامعین محترم اس میں سے ہم نے کچھ صفتیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں، غالباً جو ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے 29 سے 30 صفتیں کے جو ہے وہ قریب ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے۔ اچھا، جو آخری صفتیں بیان فرمائی تھی اس میں جو ہے وہ مولا نے یہ فرمایا تھا کہ متقی کی راتیں کیسی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی متقی رات کو کیسے گزارتے ہیں۔ تو مولا نے فرمایا میں 4-5 صفتیں جو پچھلی بیان کی اس کو آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ اما اللیلہ، جہاں تک ان کی رات کا تعلق ہے تو یہ کیا کرتے ہیں، فصافون اقدامہم، اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ان کی راتیں کیسے گزرتی ہیں، اپنے پیروں پر کھڑے ہوتے ہیں۔ تعلین لاجزاء القرآن، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن قرآن کی تلاوت کیسے کرتے ہیں، یرتلونہا ترتیلا، اس کو ٹھہر ٹھہر کر ان الفاظ کو ادا کرتے ہیں، ان حروف کو ادا کرتے ہیں، ٹھہر ٹھہر کر قرآن کو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یحزنون بہ انفسہم، قرآن کے ذریعے سے اپنے آپ کو غمگین کرتے ہیں، ان سب کی جو ہے وہ تفصیل گزر چکی ہے۔ ویستشیرون بہ دواء دائم، قرآن کے ذریعے سے ہی اپنا علاج ڈھونڈتے ہیں کہ ہمارے مرض کی دوا کیا ہے۔ فَإِذَا مَرُّوا بِآیَةٍ فِيهَا تَشْوِیقٌ، جب ایسی آیت دیکھتے ہیں کہ جس میں شوق دلایا گیا ہے، جنت کی بات ہے، نعمت کی باتیں ہیں، تو پھر جو ہے وہ ان کا دل اس طرف بڑھ جاتا ہے اور یہ اپنے دلوں کو وہاں پر جھکا دیتے ہیں اور غور سے ان باتوں کو پڑھتے ہیں اور جنت کو گویا محسوس کرتے ہیں۔ اور ایسی آیت سے گزرتے ہیں جب اس میں عذاب کی بات ہو، خوف دلایا ہو، تو پھر یہ اپنے دلوں کے کانوں کو کھول دیتے ہیں اور غور سے پڑھتے ہیں اور جہنم کے شعلوں کو محسوس کرتے ہیں اپنے کانوں میں، ان کو گویا عذاب الہی محسوس ہو رہا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر مولا نے فرمایا فَهُمْ حَانُونَ عَلَىٰ أَوْسَاطِهِمْ، یہ کیا کرتے ہیں، رات کے وقت رکوع میں اپنی کمر کو جھکا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ آخری جو صفت بیان ہوئی تھی اس کا میں نے ابتدائی حصہ پڑھا تھا اور آگے کا جو 2 صفتیں اس سے مربوط تھی وہ جو ہے وہ آپ کے سامنے نہیں پڑھ سکا تھا، وہ میں پڑھ دیتا ہوں کہ یہ راتوں کو اپنے جو ہے وہ رکوع میں اپنی کمر کو جھکا لیتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد کیا کرتے ہیں، میں نے کہا تھا سجدے کو طول کر دیتے ہیں۔ مولا نے جو ہے وہ بالکل تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا مفترشون لجابہم وَأَكَفُّهُمْ وَرُكِبَهُمْ وَأَطْرَافَ أَقْدَامِهِمْ، یہ کیا کرتے ہیں، اپنی پیشانی کو، اپنی دونوں ہتھیلیوں کو، اپنے گھٹنوں کو اور اپنے انگوٹھوں کے سروں کو یہ زمین پر بچھا لیتے ہیں، یعنی گویا سجدے کو طولانی کر دیتے ہیں۔ یہی 7 اجزاء سجدہ کے مولا نے ان کو گنوا دیا اور گویا الگ الگ صفت کر کے مولا نے گنایا۔ فرمایا یہ رات کو اٹھ کر اپنے تمام اعضاء کو بچھا لیتے ہیں اور طویل سجدہ کرتے ہیں۔ اور پھر میں نے یہاں سے بیان کیا تھا کہ انسان کو کم از کم کوشش کرنا چاہیے کہ پورے دن میں، علماء بیان کرتے ہیں 1 مرتبہ کم از کم طولانی سجدہ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہم دیکھیے سجدہ جو کرتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ 1 مرتبہ
ذکر الہی کرتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، یا 3 مرتبہ کہہ دیا سبحان اللہ، لیکن علماء کہتے ہیں کہ کم از کم دن میں 1 مرتبہ، چاہے وہ شکرانے کا سجدہ کیوں نہ ہو، کم از کم 1 سجدہ تو انسان کو طول دینا چاہیے، لمبا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں 100 دفعہ چاہے تو شکرا للہ کہے، چاہے 100 دفعہ جو ہے وہ العفو کہے، چاہے استغفار کی تسبیح پڑھ لے، چاہے 70 مرتبہ استغفار کہے، چاہے قرآن کی کوئی صورتیں پڑھ لے، اپنی حاجتیں بیان کر لے، لیکن کم از کم 1 دفعہ ایسا سجدہ ہو کہ جو طولانی ہو۔ کیوں؟ طولانی سجدہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ خطبہ شعبانیہ میں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا رمضان کے متعلق جو رسول اللہ نے خطبہ دیا، فرمایا سجدے کو طولانی کرو تاکہ تمہارے کمر پر جو گناہوں کا بوجھ ہے وہ ہلکا ہوتا چلا جائے۔ لہذا سامعین محترم، جو انسان سجدہ طولانی کرتا ہے اس کے گناہوں کا بوجھ ہلکا ہوتا جاتا ہے، لہذا علماء بیان کرتے ہیں کم از کم دن میں 1 مرتبہ انسان کو طولانی سجدہ انجام دینا چاہیے۔ اچھا، یہ جو طولانی سجدہ کرتے ہیں تو اس میں کیا کرتے ہیں؟ مولا نے دعا بیان فرمائی کہ یہ دعا کیا کرتے ہیں، فرمایا یطلبون الی اللہ تعالی فی فقاک رقابہم، یہ سجدے میں ایک دعا تو ضرور کرتے ہیں، وہ کیا؟ اللہ سے یہ دعا کرتے کہ ہماری گردن کو جہنم کی آگ سے نجات دے دے، یہ دعا تو لازمی کرتے۔ متقی کی ایک اور علامت یہ مولا نے بیان فرمائی، یہ دعا رہ گئی تھی آخری اس میں، وہ میں نے آپ کے سامنے ابھی بیان فرما دی۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند، ما صلی علی محمد۔ اچھا دیکھیے سامعین محترم، یہ مولا نے بیان فرمایا متقی کی رات کیسے گزرتی ہے، ٹھیک ہے، سب بتا دیا مولا نے۔ اپنے قدموں پر کھڑے ہوتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہیں، جہاں شوق والی آیت ہوگی تو پھر اپنے دلوں کو جھکا دیں گے، جہاں عذاب والی آیت ہوگی تو پھر محسوس کریں گے کہ عذاب ہو رہا ہے، اور اس کے بعد رکوع کو طول دیں گے، سجدے کو طول دیں گے، اور پھر اپنی گردن کو جہنم سے نجات دلانے کی دعا کریں گے۔ یہ مولا نے رات بیان کی۔ اب مولا نے یہاں سے متقی کا دن بیان فرمانا شروع کیا کہ متقی کا دن کیسے گزرتا ہے، ٹھیک ہے، رات کی بات ہو گئی، اب مولا نے فرمایا دن، فرمایا ام النہار، جہاں تک دن کا تعلق ہے 4 صفتیں آج بیان ہوں گی، چاروں جو ہے وہ آپ کے سامنے ابھی پڑھ دیتا ہوں۔ فحلماء، علماء، ابرار، اتقیاء، یہ چاروں صفتیں ان سے چھلکتی ہوئی نظر آئیں گی۔ کون سی صفتیں؟ پہلی صفت حلماء، ٹھیک ہے، حلماء جمع ہے حلیم کی، حلیم نکلا ہے حلم سے۔ حلم کسے کہتے ہیں، کوئی بتائے گا؟ حلم کسے کہا جاتا ہے اور مزید واضح ہو سکے، حلم کسے کہا جاتا ہے؟ یہ تو بیان ہو چکا ہے کسی مجلس میں، علم کے ساتھ حلم ہونا ضروری ہے۔ کیا مطلب ہوا حلم کا؟ آواز آئی ایک، کیا ہونا چاہیے؟ اچھا، نرم دلی، چلے ہو سکتا ہے یہ دوسرے الفاظ میں، لیکن جو حلم کی تعریف بیان کی وہ کیا ہے؟ ضبط النفس عن الحیجان الغصب، یعنی اپنے نفس کو غصے سے کنٹرول کر لینا، اس کو کہتے ہیں حلم۔ دوسرے الفاظ میں اردو میں تحمل، برداشت، ٹھیک ہے، بردباری، اسے کہتے ہیں حلم، ٹھیک ہے، یہ حلم ہونا انتہائی ضروری ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، علم اگر کسی کے پاس آ جاتا ہے تو حلم جو ہے وہ بہت کم لوگوں کے پاس ہوتا ہے، حالانکہ روایت کے مفہوم ہے علم ہے اور حلم نہیں ہے تو علم کسی کام کا نہیں ہے، اس طریقے کے روایت کے مفہوم موجود ہے۔ یہ آج کل جو ہے وہ اگر بچے تھوڑا سا علم حاصل کر لیں تو یہ ضرور آ جاتا ہے۔ ایک مثال میں نے آپ کو پہلے دی تھی، اگر آپ کے ذہنوں میں ہو، بالفرض ایک بچہ ہے یا ایک نوجوان ہے، بالفرض وہ مدرسہ چلا گیا، مدرسہ میں اسے توضیح المسائل پڑھائی گئی، توضیح المسائل میں بھی اسے وضو کا چیپٹر پڑھایا گیا، ٹھیک ہے، وضو کا چیپٹر بالکل ڈیٹیل میں پڑھا دیا کہ وضو کے مستحبات کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، وضو کیسے باطل ہوتا ہے، مبطلات وضو کیا ہے، وضو کی دعائیں کیا ہیں، وضو صحیح ہونے کی شرائط کیا ہے، پانی کیسا ہونا چاہیے، ساری شرائط بتا دی، اور یہ بھی بتا دیا کہ وضو میں لوگ کون کون سی غلطیاں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی الگ موضوع ہے کہ وضو میں کون کون سی غلطیاں کی جاتی ہیں عموماً، یہ پورا موضوع پڑھا دیا۔ اب جب بچے نے پڑھ لیا تو کیا ہو گیا، اس کے پاس علم میں اضافہ ہو گیا، علم اس کے پاس آ گیا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں علم کے ساتھ حلم بھی ہونا چاہیے، لیکن جو ہے وہ بدقسمتی سے جب شروع میں علم آتا ہے تو پھر حلم نہیں ہوتا، کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اب گھر پر گئے اور دیکھا بیچارے جو ہے وہ بوڑھے والدین یا ابا جان جو ہے وہ وضو کر رہے تھے، اور دیکھ لیا بیٹے کو پتا تھا کہ کونی کے اوپر سے پانی ڈالتے ہیں تاکہ تھوڑا سا یقین حاصل ہو جائے کہ کونی مکمل دھل چکی ہے۔ اب اس نے جو ہے وہ دیکھا ابا جان نے پانی ڈالا ہے بیچ سے، ٹھیک ہے، اب اس کو جو ہے وہ فوراً برداشت نہیں ہوا، اس نے کہا ابا جان آپ کو وضو کرنا نہیں آتا، وضو تو ایسے نہیں کرتے، آپ کی ساری زندگی کی نمازیں باطل ہو گئی، سارے فتوے ابا کو سنا دیے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی کیا تھا، علم تھا،
لیکن حلم نہیں تھا، تحمل نہیں تھا، برداشت نہیں تھا. 2 مسئلے پڑھ لیے تو اب ابو کو سکھانے لگے کہ یہ مسئلہ ایسے نہیں ایسے تھا. ٹھیک ہے، بتانے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. وضو بھی سکھانا ہو تو امام حسن اور امام حسین کی مثال تھی کہ بزرگ کو کیسے وضو کر کے دکھایا تھا اور سکھایا تھا. لہذا سامعین محترم بتانے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، لیکن بدقسمتی سے جو نیا نیا علم حاصل کرتا ہے اس کے پاس حلم، تحمل، برداشت وغیرہ نہیں ہوتا. یاد کیجئے وہ شیخ عباس قمی کا واقعہ کہ جب شیخ عباس قمی کو ان کے والد روز کہا کرتے تھے کہ تم گھر میں بیٹھے رہتے ہو، اپنی کتابیں لکھتے رہتے ہو، کتابیں پڑھتے رہتے ہو، مسجد میں ایک بہترین خطیب آیا ہے، اتنا بہترین درس دیتا ہے، وہ بڑی بڑی اچھی اچھی باتیں کرتا ہے اور مجھے اس کے درس میں بڑا مزہ آتا ہے. اب دیکھیے ایک دفعہ کہا جائے، روزانہ اگر یہی بات کہی جائے تو اب شیخ عباس قمی سوچنے لگے کہ چلو جا کر دیکھتے تو ہیں کہ کیا بیان کر رہا ہے جو ہمارے والد کو اتنا پسند آ رہا ہے. جب مسجد پہنچے تو دیکھا جو خطیب ممبر پر بیٹھا ہوا ہے اس کے ہاتھ میں ایک کتاب ہے، وہ اس کتاب سے بیان کر رہا ہے. اور وہ کتاب کس کی تھی؟ وہ کتاب شیخ عباس قمی کی تھی. ٹھیک ہے، اسی کتاب سے بیان کر رہا ہے. اب مجھ جیسا بندہ ہوتا تو جو ہے وہ تھوڑا سا سینہ چوڑا کر لیتا، اپنے کاندھوں کو اوپر کرتا اور کالر ٹائٹ کر کے ابا کو بولتا، اب بھائی ہماری کتاب سے ہی تو پڑھ رہے ہیں، آپ کو غلط فہمی ہوئی تھی کہ ہمیں یہ سب نہیں آتا، یہ ہماری کتاب سے ہی سارا پڑھ کے سنا رہے ہیں، یہ جتنا علم ہے ہم نے یہ پڑھ کے چھوڑ دیا ہے. ٹھیک ہے، ہم اس طریقے سے جو ہے وہ بات کر کے ابو کو بتاتے ہیں. لیکن شیخ عباس قمی نے اس وقت تحمل کیا، اور جب ان کے والد نے درس کے بعد کہا، دیکھا کتنا بہترین درس دیا تھا، تو شیخ عباس قمی نے اس وقت تحمل کر کے کہا، بالکل ابا جان آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا، بہترین درس دیا اور بہترین باتیں کی، اہل بیت علیہ السلام کی روایت کے تحت بات کی. پروردگار عالم کو یہ تحمل اتنا پسند آیا کہ پروردگار عالم نے اتنی ترقی دی کہ آج دیکھیے قرآن مجید کے بعد ہر گھر میں جو کتاب موجود ہے اس کا نام کیا ہے؟ مفاتیح الجنان. وہ کس کی کتاب ہے؟ شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ کی. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر آواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآلہ. لہٰذا یہ علم کے ساتھ حلم ہونا بڑا ضروری ہے، تحمل ہونا بڑا ضروری ہے. ٹھیک ہے، اب میں آپ کے سامنے ایک روایت پڑھتا ہوں. وہ روایت ہے جناب جابر نے نقل کی ہے. ٹھیک ہے، جناب جابر ابن عبداللہ انصاری رسول اللہ کے بزرگ ترین صحابی جنہوں نے حدیث قصہ کو روایت کی ہے. جناب جابر کہتے ہیں ایک دن جناب قمبر امیر المومنین کے غلام، ٹھیک ہے، جو امیر المومنین کے ساتھ رہتے تھے، امیر المومنین کے غلام کو، قمبر کو کسی نے ایک دن گالی دی. ٹھیک ہے، توہین کی، امیر المومنین کے سامنے گستاخی کی قمبر کی. ٹھیک ہے، تو مولا دور کھڑے ہو کر یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے کہ قمبر کیا کرتا ہے. کبھی اس نے گالی دی، قمبر چاہتے تھے کہ فوراً آگے بڑھے اور اسے جواب دے. دیکھیں ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے، ایک بندہ کوئی گالی دے دے تو دوسرا بندہ جو ہے وہ 10 گالیاں اس کو دیتا ہے. ایک بندہ جو ہے وہ چھوٹی گالی دے تو دوسرا بندہ بڑی گالی دیتا ہے. ایک بندہ گھر کے کسی فرد پر گیا تھا تو دوسرا بندہ سامنے دوسرے جو ہے وہ بڑے فرد پر جا کر بتاتا ہے کہ دیکھو ہم تم سے جو ہے وہ بڑی گالی دے سکتے ہیں اور زیادہ جو ہے وہ ہم فوش کلامی کر سکتے ہیں. گالی دے دیتے ہیں سامنے والے کو، جب ہمیں سامنے سے کوئی گالی دیتا ہے برداشت نہیں ہوتا. تو قمبر نے چاہا کہ بڑھ کر اس کو جواب دے، اس کی توہین کا اس کو جواب دینا چاہیے. جیسے ہی قمبر نے یہ چاہا تو مولا نے سامنے سے کہا، فرمایا یا قمبر مہلن، او قمبر رکو ذرا رکو، دا شاتمک کا، یہ جس نے تمہیں گالی دی اس کو چھوڑ دو، اپنے حال پر چھوڑ دو. تم کیا کرنے جا رہے تھے؟ اسے بڑھ کر جو ہے وہ جواب دینے جا رہے تھے، تم اس کی توہین کرنے جا رہے تھے، اس نے تمہاری توہین کی، تم اس کی توہین کرنا چاہ رہے تھے. تو قمبر جو ہے وہ فوراً مولا کے جواب پر رک گئے. مولا نے اس وقت جو ہے وہ قمبر سے ارشاد فرمایا کہ دیکھو قمبر، اسے چھوڑ دو، اس کو چھوڑنے سے کیا ہوگا؟ ترض الرحمن و تسخط الشیطان و تعاقب عدوک. فرمایا 3 کام ہوں گے، 3 فائدے حاصل ہوں گے تمہارے جواب نہ دینے سے. یہ سامنے سے گالی دیتے تم خاموش ہو جاؤ، کیا ہوگا؟ فرمایا سب سے پہلی بات تو یہ ہوگی رحمان راضی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، سب سے پہلا فائدہ یہ حاصل ہوگا. وَتُسْخِطِ الشَّيْطَانِ، فرمایا دوسرا کام یہ ہوگا شیطان ناراض ہوگا. ٹھیک ہے، کیوں؟ شیطان کا کام ہی شروع سے یہی ہے کہ مومنین کو آپس میں لڑوا دے یا 2 لوگوں کو آپس میں جھگڑوا دے. شیطان کا شروع سے یہی کام ہے. وہ چاہتا ہے یہ ایک گالی دے، وہ سامنے سے 10 گالی دے اور یہ تبادلہ چلتا رہے اور مسلسل یہ سلسلہ قائم و دائم رہے. وہ تو یہی چاہتا ہے. فرمایا تم یہ خاموش ہو جاؤ گے، رحمان راضی ہوگا اور شیطان جو ہے وہ ناراض ہو جائے گا. اور اس کے بعد پھر فرمایا تم اپنے دشمن سے بدلہ بھی لے لو گے. ٹھیک ہے، یہ جو سامنے دشمن تھا اس نے گالی دی، مولا نے کہا اس نے گالی دی، تم خاموش ہو جاؤ. خاموشی سے بہترین کوئی جواب نہیں ہوتا، کیونکہ جب وہ گالی دے رہا ہے تو اس کا ارادہ ہے کہ تم سامنے سے بات بڑھاؤ، یہ اور بات بڑھائے گا اور بات بڑھتی چلی جائے. فرمایا تم خاموش ہو جاؤ گے تو یہ اندر سے اور بھڑک جائے گا کہ میں نے اس کو گالی دی، اس نے سامنے سے مجھ سے کوئی کلام ہی نہیں کیا، یعنی گویا اس نے ایک طریقے سے مجھے ذلیل کر دیا. فرمایا خاموش ہو جاؤ. اس کے بعد مولا نے قسم کھائی، فرمایا فواللہ الذی فلق الحبہ، فرمایا اے قمبر اس ذات واجب کی قسم جس نے دانے کو شگافتہ کیا ہے، فرمایا ما ارض المؤمن ربہ بمثل الحلم،
اگر بندہ اس وقت یعنی اس کی کوئی توہین کرے، کوئی گالی دے اور یہ تحمل کر لے، فرمائے اس حلم سے زیادہ انسان اللہ کو راضی نہیں کر سکتا، یعنی یہ حلم اللہ کو بہت پسند ہے، اور شیطان اس خاموشی سے بہت زیادہ ناراض ہوتا ہے۔ اور تیسرا فرمایا جو تمہارے سامنے احمق ہوتا ہے اس کے لیے یہ بہترین جواب ہوتا ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلندہ، اللہم صلی علی محمد۔ تو مولا نے متقی کے دن کی پہلی صفت بیان فرمائی، فرمایا ان کی ذات سے تمہیں حلم چھلکتا ہوا نظر آئے گا، یعنی یہ تحمل کرنے والے ہوں گے، برداشت کرنے والے ہوں گے۔ اچھا اگلی صفت علماء، ٹھیک ہے، صرف حلیم نہیں ہوتے، صرف علم رکھنے والے نہیں ہوتے، علم رکھنے والے بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور میں آپ کے سامنے یہاں روایت پڑھوں، چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد۔ جو لوگ خاموش بیٹھے ہوئے ان سے بھی گزارش ہے سب مل کر ایک دفعہ صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد۔ چھٹے امام نے فرمایا لوگوں کی 3 قسمیں، ٹھیک ہے، جتنا معاشرہ ہے، جتنے لوگ موجود ہیں، لوگوں کی 3 قسمیں، 3 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، 3 گروپس ہیں، 3 کیٹیگریز ہیں لوگوں کی، 3 حصوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ کون کون سے؟ فرمایا عالم، متعلم و غثاؤن۔ فرمایا یا تو لوگ عالم ہوں گے، وہ متعلمون یا سیکھنے والے ہوں گے، وہ غثاؤن یا کچرا ہوں گے، ٹھیک ہے۔ 3 گروہ بیان فرمایا مولانا نے، فرمایا یا تو عالم ہے یا متعلم ہے یا کچرا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب امام نے فرمایا لوگوں کو کیا ہونا چاہیے، یا تو عالموں میں سے ہو جائے یا متعلم میں سے ہو جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ باقی لوگ جتنے رہ گئے وہ سارے کے سارے کچرا ہیں۔ مولانا نے خود آگے بیان فرمایا، فنحن العلماء، فرمایا ہم اہل بیت علماء ہیں، وشیعتنا متعلمون، جو ہمارے شیعہ ہیں یہ سارے کے سارے ہمارے شاگرد ہیں، یہ سیکھنے والے ہیں، ہماری باتوں سے سیکھتے ہیں، اور وسائر الناس غثا، باقی جتنے لوگ ہیں سب کے سب کچرا ہیں، ٹھیک ہے۔ مولانا نے بیان فرمایا ہم عالم، ہمارے شیعہ شاگرد، باقی جتنے لوگ سارے کے سارے ویسٹیج، کوئی ان کی قدر و قیمت نہیں ہے، سارے کے سارے فضول ہیں، ٹھیک ہے۔ بس ہم عالم ہیں، ہمارے شیعہ سیکھنے والے ہیں۔ اور چھٹے امام نے بیان فرمایا کہ میں پسند کرتا ہوں کہ میرے شیعوں کو کوڑے مارے جائیں تاکہ وہ علم فقہ کو حاصل کرے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے ایسا نہیں ہے کہ ہمیں سارے کا سارا دین کا علم حاصل کر لینا ہے۔ مولانا صاحب نے کہہ دیا اب گھر جاتے ہی قرآن حفظ کرنا ہے، حدیث کی ساری کتابیں جو ہے وہ حفظ کرنا شروع کر دینی ہے، توضیح المسائل یاد کر لینی ہے، ایسا نہیں ہے بھائی، ٹھیک ہے۔ جو اہم مسائل ہیں ان کو یاد کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یاد رکھیے، چلے میں آپ سے پوچھتا ہوں کون سا علم ہمیں حاصل کرنا ضروری ہے؟ ہاں، فقہ میں بھی تمام علم، توضیح المسائل میں 2500-3000 مسئلے لکھے ہیں۔ ہاں جزاک اللہ۔ ایک تو علم فقہ کی بات ہو گئی، اور کون سا علم سیکھنا ضروری ہے؟ علم فقہ سے بھی اہم ہے یہ تو سیکھنا لازمی ہے، بچت نہیں ہے اس کے علاوہ۔ وہ کون سا ہے؟ اخلاق بعد میں آتا ہے، اخلاق فقہ سے نیچے، فقہ سے اوپر ایک ہے، وہ ہے علم عقائد، ٹھیک ہے، عقیدے کا علم۔ انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا توحید کے متعلق کیا عقیدہ ہے، نبوت کے متعلق کیا عقیدہ ہے، عدل، امامت، قیامت، ان کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، اور جو دوسرے عقیدے ہیں شفاعت کا، معراج کا، ان تمام عقیدوں کے بارے میں کم از کم سرسری طور پر پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے متعلق ہم شیعوں کا کیا عقیدہ ہے۔ اتنا تو علم حاصل کرنا ہے ہمیں، ٹھیک ہے، یہ پتہ لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد جو ہے وہ آتا ہے اسٹیپ علم فقہ کا، اور اس کے بعد جا کر آتا ہے علم اخلاق کا، ٹھیک ہے۔ اور علماء نے اس کو اس طریقے سے تعبیر کیا کہ دیکھو ایک عمارت ہے، اس کی جو بنیاد ہے وہ ہے علم عقائد، جو بیس ہے، ٹھیک ہے، وہ ہے علم عقائد۔ بیس نہیں ہے تو عمارت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو عمارت پوری کھڑی ہوئی ہے یہ ہے علم فقہ۔ اور دیکھیے بیس ہوگی تو یہ عمارت کھڑی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اگر علم عقائد ہی نہیں ہوا، فقہ انسان حاصل کرتا رہے تو یہ جو ہے وہ عمارت کسی کام کی نہیں ہے، گر جانے والی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اور اس فقہ پر یعنی جو یہ عمارت بن گئی ہے اس پر رنگ و روغن کا کام، اسے خوبصورت بنانا، اس کی رینوویشن کرنا، اس کو ڈیکوریٹ کرنا، یہ علم اخلاق کا کام ہے، ٹھیک ہے۔ یہ انسان کو جو ہے وہ مزید خوبصورت بناتا چلا جائے گا۔ لہذا سب سے پہلے تو علم عقائد کا علم حاصل کرنا ہے، اور اس کے بعد علم فقہ کا علم حاصل کرنا ہے۔ اور علم فقہ میں بھی کون سا علم؟ جو روز مرہ کے پیش آنے والے مسائل ہیں، یعنی ایسے مسائل کہ جس کو اگر انسان نے نہ سیکھا تو وہ خدا کی معصیت میں مبتلا ہو جائے گا۔ اب آپ مجھے بتائیں گے روز مرہ کے مسائل کون سے؟ ایک تو چلے نماز کا ہو گیا، روزے کے مسائل ہو گئے، سال میں ایک دفعہ پیش آتے ہیں، کم از کم رمضان سے پہلے سیکھ لیے، ٹھیک ہے۔ نماز کے مسائل تو جو ہے وہ لازمی طور پر سیکھنے۔ اور کون سے پریکٹیکل زندگی کے مسائل ہو سکتے ہیں کہ یہ تو سیکھنے پڑیں گے؟
کاروبار کا، ٹھیک ہے، اس میں دیکھنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے کوئی انسان زیادہ سفر کرتا ہو تو مسافر کے کیا احکام ہوتے ہیں، اس طریقے سے جو ہے وہ یہ تمام تر باتیں سیکھنی پڑیں گی۔ میں آپ کے سامنے رکھوں، ایک مولا کی چاہنے والی تھی حبابہ والبیہ، یہ وہ خاتون جس نے 8 اماموں کا دور دیکھا ہے، ٹھیک ہے۔ جابر بن عبداللہ انصاری نے 5 اماموں کا دور دیکھا ہے، 5ویں امام باقر تک۔ اس عورت نے دیکھا ہے 8ویں امام تک کا دور، رسول اللہ سے امام علی رضا تک کا دور، 8 اماموں کا دور دیکھا ہے اس نے مکمل۔ اور امیر المومنین نے بشارت دی تھی، 4تھے امام نے اسے دوبارہ جوان کیا تھا، 8ویں امام اس کی قبر میں جو ہے وہ اترے تھے، اسے دفن کیا تھا اور جنازہ پڑھایا تھا مولا نے، ٹھیک ہے۔ یہ خاتون آئی تھی امیر المومنین کے دور میں، امیر المومنین کے پاس ملنے کے لیے، معرفت حاصل کرنے کے لیے۔ پوچھتے پوچھتے پہنچی تو پتہ چلا علی بازار میں ہے۔ جیسے ہی پہنچا تو دیکھا ایک ہجوم لگا ہوا ہے، امیر المومنین کے ہاتھ میں ایک تازیانہ ہے، امیر المومنین ایک شخص کو کوڑے مار رہے ہیں، تازیانے مار رہے ہیں۔ یہ علی کون ہے؟ قائم رحمت للعالمین، رسول رحمت للعالمین ہے تو علی رسول کا قائم مقام ہے، علی بھی رحمت للعالمین ہے، لیکن امیر المومنین اسے تازیانے مار رہے ہیں۔ جب تازیانے مارتے ہوئے دیکھا تو اس وقت لوگوں نے پوچھا کہ یا علی آپ اسے تازیانے کیوں مار رہے ہیں؟ فرمایا یہ بغیر چھلکے والی مچھلی فروخت کر رہا تھا، ٹھیک ہے۔ بغیر چھلکے والی مچھلی کھانا ہمارے یہاں جائز نہیں ہے، ہم نہیں کھا سکتے بھائی، ٹھیک ہے۔ یہ چاہے جن مچھلیوں کو کنگ آف فش کہا جائے، کچھ بھی کہا جائے، ٹھیک ہے، بغیر چھلکے والی مچھلی ہم نہیں کھا سکتے، ٹھیک ہے۔ یہ 2 ٹوک فتویٰ ہے، اسے نہیں کھایا جا سکتا۔ اچھا یہ کیا وجہ ہے اس کے حرام ہونے کی؟ دراصل یہ ایک قوم تھی اور اس قوم نے پروردگار عالم کی نافرمانی کی تھی۔ کیسے نافرمانی کی تھی کہ اللہ کا حکم تھا کہ داڑھی کو موننا نہیں ہے، شیو نہیں کرنا، کلین شیو، ٹھیک ہے، یہ وہ کرتی تھی۔ پروردگار عالم نے انہیں بہت دفعہ وارننگ کی، ان کے نبی کے ذریعے سے انہیں بار بار خبر پہنچائی گئی، انہوں نے نہیں مانا۔ جب نہیں مانا تو پروردگار عالم کی طرف سے عذاب آیا، اور عذاب کیا آیا کہ ان سب کو بغیر چھلکے والی مچھلی بنا دی اللہ نے، مسخ کر دیا سب کو، ٹھیک ہے۔ اور 3 دن تک یہ قوم تڑپتی رہی ایسے ہی۔ 3 دن بعد اللہ نے سب کو ہلاک کر دیا، اور 3 دن بعد اللہ نے دوبارہ بغیر چھلکے والی مچھلی کو خلق کیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد کیوں خلق کیا؟ تاکہ قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان رہے کہ اس مچھلی کو کھانا حرام ہے، اور ایسی ایک قوم تھی جس پر عذاب آ چکا تھا۔ امیر المومنین نے اسے تازیانہ مارا، ٹھیک ہے۔ بتانے کا مقصد کیا ہے؟ جب اسے تازیانہ مار رہے تھے تو امیر المومنین نے جب یہ بات بیان فرمائی کہ یہ بغیر چھلکے والی مچھلی بیچ رہا تھا، تو اس وقت اس شخص نے کہا جسے تازیانہ لگ رہے تھے، کہا مولا مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ یہ بیچنا حرام ہے۔ جو تازیانہ رک گیا تھا، مولا نے دوبارہ اٹھایا پھر مارا۔ فرمایا جب پتہ نہیں تھا تو کاروبار کیا کیسے، ٹھیک ہے۔ جب تمہیں کسی بات کا علم نہیں تھا تو تم نے وہ کام کیا کیسے؟ تو ہمارے ہاں بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، کر رہا ہوتا ہے لیکن حرام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ بعد میں جا کے پتہ چلے گا کہ یہ تو مولا کی ناراضگی کا سبب تھا۔ لہٰذا سامعین محترم ان مسائل کو سیکھنا لازم ہے کہ جن کو اگر نہ سیکھیں تو اللہ کی نافرمانی ہوگی۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلندہ، ماں صلی علی۔ چلے 2 ہی صفتیں جو ہے وہ بیان ہو سکی، اور 2 صفتیں جو ہے وہ ہماری رہ گئی۔ جو میں نے کہا تھا 4 صفتیں بیان ہوں گی، اب انشاءاللہ جو ہے وہ 2 اگلے جمعے آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ مل کر 3 دفعہ بآواز بلند صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم لک الحمد بدیع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام، رب الارباب والہ کل مالوہ وخالق کل مخلوق ووارث کل شیء لیس کمثلہ شیء وہو بکل شیء محیط۔ انت اللہ لا الہ الا انت الاحد المتوحد الفرد المتفرد، وانت اللہ لا الہ الا انت الکریم المتکرم العظیم، والصلاة والسلام علی محمد نبی الرحمہ سید المرسلین، وعلی بن ابی طالب سید الوصیین، وفاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین، وحسن المجتبى حجۃ اللہ علی الخلق اجمعین، والحسین الشہید المظلوم وارث امیر المؤمنین، وعلی بن الحسین زین العابدین، ومحمد بن علی باقر علم الاولین والآخرین، وجعفر بن محمد الصادق الصدیق والمقتدی بآبائہ الصالحین، وموسیٰ بن جعفر
القاسم من أولاد النبيين، وعلي بن موسى الرضا من إترة بررة المتقين، ومحمد بن علي الجواد ولي المؤمنين، وعلي بن محمد السراج المنير إمام الخاشعين، والحسن بن علي سيد الأوصياء المنتجبين، والخلف القائم المهدي المنتظر الحجة بعد آبائه على خلقك المعدي نبيك ووارث علم الماضيين من الوصيين الذي ببقائه بقية الدنيا وبيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. وعجل لنا اللهم ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لي أبواب توبتك ورحمتك ورزقك الواسع إني إليك من الراغبين وأتمم لي إنعامك إنك خير المنعمين. اللهم اجعل بقية عمري في أداء فرض الجمعات والحج والعمرة ابتغاء وجهك يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين والسلام عليه وعليهم صلوات پڑھ دیں مل کر.